اگر کوئی عشق نبی کا دعویٰ بھی کرے اور پھر اس کی اپنی پہچان بھی ہو الگ، تو پھر عشق ناقص ہے، ابھی تک عشق ناقص۔ اس لیے تاجدار کائنات کے غلاموں، اگر عشق کا دعویٰ کرنا تو پھر عشق کا معنی سمجھو کہ کیا ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جس شخص سے پوچھو حضور سے عشق ہے، وہ کہتا ہے مجھے ہے، محبت ہے، مجھے ہے۔ اب فرماتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں حضور کا سچا عاشق اور محب کون ہوتا ہے۔ یہ پیران پیر فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں المحب لا یملک شیئا، المحب لا یملک شیئا یسلم الکل الی محبوبہ۔ انبیاء کا سچا محب ہے، اس کی پہچان یہ ہے وہ خود کسی شے کا مالک ہی نہیں رہتا، اس کی ہر شے کے مالک حضور ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ گھر اس کا ہوتا ہے مگر وہاں شریعت رسول کی چلتی ہے، بہو بیٹیاں اس کی ہوتی ہیں مگر پردہ اور لباس رسول والا چلتا ہے، اولاد اس کی ہوتی ہے مگر گٹی میں تعلیم رسول کی رکھتا ہے، شادی اس کی ہو رہی ہوتی ہے مگر طریقے اور سنتیں رسول کے چل رہے ہوتے ہیں، عدالتیں اس کی ہوتی ہیں مگر وہاں قانون رسول کا نافذ ہوتا ہے، ملک اس کا ہوتا ہے مگر وہاں نظام رسول کا چلتا ہے، جسم اس کا ہوتا ہے اس پہ حکومت حضور کی ہوتی ہے، جان اس کی ہوتی ہے مگر مالک حضور ہوتے ہیں۔ یہ غوث اعظم بتا رہے ہیں۔ اور جب تک امام الانبیاء کے غلاموں یہ جذبے پیدا نہ ہوں سمجھے کہ ایمان ناقص۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں موجود ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندے کا سر کاٹ کے حضور کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں عمر کس کا سر کاٹ لائے ہو؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب تیرے جوڑوں کی قسم سگے ماموں کا سر کاٹ لایا ہوں۔ تھوڑی دیر گزرتی حضرت ابو عبیدہ آ جاتے ہیں، دوسرے صحابی ایک بندے کا سر کاٹ کے حضور کے قدموں میں رکھتے ہیں۔ آقا پوچھتے ہیں ابو عبیدہ یہ کس کا سر ہے؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب تیرے نالین کی قسم سگے باپ کا سر کاٹ لایا ہوں۔ ایک اور غزوے میں ایک جوان صحابی ہے حضور کا، ایک جوان کا ہی سر کاٹ کے حضور کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے جوان غلام کس کا سر ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا تیری عزت کی قسم سگے بھائی کا سر کاٹ لایا۔ کرکٹ میچ کے لیے جمعے چھوڑنے والے جوانوں اور اڈوں اور ہوٹلوں پہ تاش کھیلتے ہوئے اور گپے لگاتے ہوئے نمازیں چھوڑنے والے بوڑھوں اور گھروں میں ٹی وی پر ڈرامے دیکھتے ہوئے نمازیں چھوڑنے والی ماں بہنوں بیٹیوں، سنو یہ ہے محبت مدینے والے کی۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں عمر وہ ابو عبیدہ وہ جوان اور سر کاٹتے ہوئے تمہارے ہاتھ نہیں کانپے تھے؟ دل نہیں لڑتا تھا کہ یہ ماموں کا سر ہے، یہ باپ کا سر ہے، یہ بھائی کا سر ہے؟ ہاتھ نہیں کانپے تھے؟ تینوں صحابیوں کا جواب ایک ہی تھا کہاں ہاتھ کانپ سکتے تھے اگر انہیں اپنا سمجھا ہوتا۔ ہم نے تو صرف یہ دیکھا ہے جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ تو یہ ماٹو بنا لو، یہ زندگی کا مقصد بنا لو۔ تینوں سے ابھی جواب دے رہے ہیں آقا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ زندگی میں جب بھی فیصلہ کرنا ہو ایک طرف حضور ہو ایک طرف پوری دنیا ہو جائے تو مدینے کی طرف منہ کر کے پکارا کرو آقا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ تب محبت سچی ثابت ہوتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے جیسا کہ میں نے عرض کیا اللہ کی عزت کی قسم اگر ہم حضور کی عزت کے لیے نہیں اٹھیں گے ہمیں تباہ کر دیا جائے گا، لیکن اللہ رب العزت محبوب کی عزت کا دفاع جانوروں سے کرائے گا، جانوروں سے کرائے گا، درندوں سے کرائے گا محبوب کی عزت کا دفاع اگر ہم نے حضور کی عزت و حرمت کے لیے کٹ مرنے کا عزم نہ رکھا۔ امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ تاتاریوں نے
عیسائیت قبول کرنے کا اعلان کرنا تھا، اور عیسائی جو پریست تھے انہوں نے بڑی تبلیغ کی اور پورا زور لگا دیا انہیں عیسائی بنانے پر۔ 40,000 تاتاری تیار ہو گئے کہ ہم ایک جلسہ عام میں ایک بڑی کانفرنس کال کرو اور ایک میدان میں سب کو اکٹھا کرو تو ہم عیسائیت قبول کریں گے۔ تاتاری کہنے لگے، سٹیج لگ گیا، 40,000 تاتاری بیٹھا ہے، اتنی خونخوار اور درندہ قوم وہ عیسائی بننے لگی ہے کہ جن کی درندگی کا حال یہ تھا کہ انہیں جب گھوڑے کی پشت پہ پیاس لگتی تھی تو اس کی گردن کی اوپر والی رگ کاٹ دیتے تھے، جب خون نکلتا تو اسے پی کے پیاس بجھاتے تھے۔ تاتاری اتنے درندہ صفت لوگ، تو عیسائی پریست اور پادری بہت خوش ہیں کہ ایسی قوم عیسائی بننے لگی تو ہمارا مذہب تو بہت آگے نکل جائے گا۔ تو جو پادری تھے وہ بڑے جبے کبے پہن کر اور بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ اور تمکنت کے ساتھ سٹیج پہ آ گئے۔ ان میں سے جو بڑا پریست تھا ان کا وہ اٹھا، اس نے گفتگو شروع کی۔ امام الانبیاء کے غلاموں گفتگو کرتے کرتے اس بدبخت نے تمہارے میرے نبی کی توہین شروع کر دی۔ اب اسٹیج پہ صرف عیسائی ہیں، آگے صرف تاتاری بیٹھے ہیں، کوئی حضور کا امتی وہاں پہ نہیں تھی۔ محدثین لکھتے ہیں ہناک قلب سید مربوط، کہ اسی سٹیج کے پاس خدا کا کرنا ایسا تھا کہ ایک شکاری کتا بندھا ہوا تھا، شکار کھیلنے والا کتا تھا۔ اور اگلی بات بعد میں بتاتا ہوں، پہلے آپ تھوڑا خیال کریں کہ شکاری کتے کیسے ہوتے ہیں۔ یہ جو باقی کتے ہوتے ہیں نا، یہ بھونکتے بھی ہیں، کاٹتے بھی ہیں، مگر شکاری کتے جو ہیں وہ لوگوں کی ٹانگوں کے اندر سے گزرتے رہتے ہیں مگر کاٹتے نہیں ہیں اور بھونکتے بھی نہیں ہیں۔ تو وہ کتا ہے جس کا بھونکنا عادت بھی نہیں، کاٹنا عادت بھی نہیں ہے، وہ کتا وہاں پہ بندھا ہے۔ اس بدبخت نے جب تاجدار کائنات کی توہین شروع کی، محدثین لکھتے ہیں فَوَسَبَ عَلَيْهِ الْقَلْبُ فَخَمَشَهُ، کتا زنجیری سے بندھا ہوا تھا، لوہے کی زنجیری تھی یا رسی تھی۔ کتے نے دیکھا کہ میرے آقا کی عزت پہ حملہ ہو گیا ہے، اور ادھر عیسائی ہیں وہاں تاتاری ہیں، مگر میں تو مدینے والے کو غلام ہوں، بھونکنا کاٹنا اگرچہ میری عادت نہیں، مگر آج اپنی فطرت بدل کے عزت کا دفاع کروں گا۔ فَوَسَبَ الْقَلْبُ عَلَيْهِ فَخَمَشَهُ، کتا اتنی جرت اور تیش کے ساتھ اٹھا ہے، چھلانگ ماری ہے کہ زنجیر ٹوٹ گئی۔ اور وہ جو پادری بھونک رہا تھا نا حضور کی عزت پر، کتے نے اپنا پنجہ اس کے منہ پہ دے مارا، اور اتنے زور سے مارا کہ وہ گر گیا۔ لوگ ٹوٹ پڑے کتے پر، اسے مار رہے تھے، پیچھے ہٹا رہے تھے، مگر کتا مارے کھاتا رہا، پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا۔ تاجدار کائنات کے غلاموں بالآخر انہوں نے کتے کو قابو کیا اور پھر اچھی طرح رسی سے باندھ دیا۔ وہ پھر اپنا جبہ جھاڑ کے اٹھا جو حضور کو بھونک رہا تھا، اپنا تاج اس نے سیٹ کیا، پھر آیا سامنے، پھر کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ حاضل القلب عزیز النفس، کہتا ہے یہ کتا نا یہ مزاج کا کڑوا ہے، جو تم سمجھے ہو اس وجہ سے اس نے حملہ نہیں کیا، کیونکہ لوگ کہنے لگے فقال بعض الناس، لوگوں میں سے لوگ کہنے لگے کہ یہ جو تو نے محمد عربی کی توہین کی ہے نا، کتے نے اس لیے تجھ پہ حملہ کر دیا ہے۔ تو وہ پادری کہنے لگا بات یہ نہیں ہے، کتا کڑوی طبیعت کا ہے۔ جب میں یوں اشارہ کر رہا تھا نا تقریر میں، تو میرے ہاتھ اٹھے دیکھ کر کتا سمجھ رہا تھا مجھے مارنے کے لیے اشارہ کر رہا ہے،
اس لیے اس نے مجھ پہ حملہ کیا. اب اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے یہ ایک بہانہ تراش. امام الانبیاء کے غلاموں، اس نے گفتگو کا سلسلہ پھر شروع کر دیا. کچھ دیر گفتگو کرنے کے بعد جب دیکھا کہ کتا جو اب بیٹھا ہوا ہے، اس بدبخت نے پھر گفتگو کا رخ بدلا اور تمہارے میرے نبی کی عزت پہ حملہ کر دی. آقا کو بھونکنے لگا. اب محدثین لکھتے ہیں فَوَسَبَ عَلَيْهِ الْقَلْبُ مَرَّةً أُخْرَى فَقَبَضَ عَلَى زَرْدَمَتِهِ فَقَلَعَهَا. کہتے اللہ کی عزت کی قسم، اب کتے نے پھر چھلانگ لگائی اور اس کے گلے پہ اپنا منہ ڈال لیا. دنیا مارتی رہی، ٹانگیں توڑتی رہی، کتے نے اسے چھوڑا تب جب گردن تن سے جدا ہو گئی. فَوَسَبَ عَلَيْهِ الْقَلْبُ مَرَّةً أُخْرَى، کتا پھر اچلا ہے اور فَقَبَضَ عَلَى زَرْدَمَتِهِ، اپنے دانت گاڑ دیے اس کے گردن میں، ٹانگیں توڑ دی گئی، کتے کی زخمی کر دیا گیا. فَقَلَعَهَا، کتے نے چھوڑا اس وقت جب سر تن سے جدا کر دیا. اب اگلی بات سنو، محدثین لکھتے ہیں فَأَسْلَمَ بِسَبَبِ ذَلِكَ نَحْوَ 40,000 مِنَ الْمُغَلِ. کہتے اللہ کی عزت کی قسم، وہ 40,000 تاتاری آئے تو تھے عیسائی بننے. جب محمد عربی کی عزت کا یہ جلوہ دیکھا آئے تو عیسائی بن رہے تھے، جب پلٹ کے جا رہے تھے تو محمدی بن کے جا رہے تھے. آئے تھے کہ عیسائی بنیں گے، جب پلٹ کے گئے تو محمد عربی کا کلمہ پڑھتے جا رہے تھے کہ وہاں مسلمانوں کے نبی تیری عزت کا دفاع کتے بھی کرتے ہیں. اس لیے یہ پیغام ہے تاجدار کائنات کے غلاموں، اگر حضور کی عزت پہ حملہ ہو اور خفیہ رپورٹس آ رہی ہے کہ بنگلہ دیش سے بھی ایک کتیا تلاش کر لی گئی ہے حضور کو بھونکنے کے لیے مسلمانوں میں سے، اور پاکستان میں سے بھی کچھ بندے خریدے گئے جو مزید توہین کے لیے تیار ہو رہے ہیں. تو میرے آقا کے غلاموں، یہ میرا پیغام یاد رکھنا، اگر نبی کی عزت پہ حملہ ہو پھر تو تاجدار کائنات کے غلاموں اس کتے سے کم تر نہ رہنا.